بسم الله الرحمن الرحيم. هداية واعلم أن الحيولى ليست علة للسورة لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود السورة لما مر، بل علة الفاعلية للشيء يجب أن تكون موجودة قبله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ہدایہ کے اندر جو مصنف نے بیان کیا اس کی تقریر ہو چکی ہے، لیکن غور کریے کہ ہم نے اس کتاب کی شروعات میں ہی اس بات کا التزام کیا تھا کہ فلاسفہ کے جو دلائل ضعیفہ ہیں ان کے ضعف کی نشاندہی کرتے چلے گئے. آپ لوگ چرا عقائد پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو یہ بات سمجھائی کہ فلسفہ کو علم کلام کا جز بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد کی تحقیق ہو، تحقیق کے مقاصد کے بعد اس کا رد و ابطال ہو سکے. جب تک آپ کسی کی بات کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کی بات کا رد کیسے کر پائیں؟ تو یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہم ان کے مقاصد کی جان پہچان حاصل کر کے اس کے بعد ان کے مقاصد میں جو کمزوریاں ہیں ان کا بیان، ان کی معرفت، یہ ہمارا مقصد ہے. تو غور کریں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کے مقاصد کی تحقیق کر لی لیکن ان کی کمزوری نہیں جانی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. ہمارے بعض حضرات یوں ان کا تدریس کا معاملہ ایسا ہے کیا کہ بس وہ اسی کی تحقیق کرتے ہیں، کتاب کی تحقیق کرتے ہیں، مقاصد فلسفہ کی تحقیق کرتے ہیں، اور ان کی جو ابحاث، ان کی جو افکار، ان کے جو دلائل وہ افکار صحیحہ، افکار اہل سنت کے منافی ہیں، ان سے معارض ہیں، تو ان کی نشاندہی کی اہمیت نہیں سمجھتے. یہ طریقہ طلباء کو پڑھانے کے لحاظ سے بالکل نادرست طریقہ ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں اپنے سامنے طلباء کو بٹھا کر وہ ایک طرح سے جو بیرا روی ہے اس کی طرف ان کو رستہ دیا جا رہا ہے. ان کو سامنے بٹھا کر جب ان کے اذہان جو ہے وہ بالکل ایک سادہ تختی کی مانند ہے، اس حالت میں کیا کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں افکار اسلامیہ سے معارض افکار کو مدلل مبرہن ان کے دلائل مہیا کیے جا رہے ہیں. تو طالب علم کا ذہن کدھر جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے تقریباً ہر فصل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم مقصد کی تقریر کرتے ہیں. مقصد کی تقریر ضروری ہے، مقصد کی تقریر کے بعد، متن کی تقریر کے بعد، اس کے بعد جو ادلہ بیان کی جاتی ہیں ان کا ذوف، اس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں. بات سمجھے؟ تو بہرحال اس فصل کے اندر ہدایہ عنوان جو ہے، اس کے اندر جو مصنف نے بیان کیا اس کا حاصل کیا ہے آپ کو بتایا. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صورت کیا ہے، صورت جسمیہ حیولہ کو لازم اور حیولہ صورت جسمیہ کو لازم، ان کے بیچ تلازم کی کیفیت کیا ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہے. تلازم کبھی یوں پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول کے بیچ بھی تلازم ہوتا ہے، اور کبھی تلازم یوں ہوتا ہے کہ دو امر قبر ثالث کے معلول ہوتے ہیں، تو اب ان دو معلولوں کے بیچ بھی تلازم ہے، اس لیے کہ وہ علت واحدہ کے معلول ہیں. تو یہاں پر جو بیان کیا اس کا اصل یہ ہے کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں، صورت حیولہ کے لیے علت نہیں. تو پھر کیا کہا کہ دونوں معلول ہیں امر ثالث کے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے من کل وجہ مستغنی نہیں، ایک دوسرے کی جانب محتاج ہیں بعض وجوہ سے، لہذا ان کے بیچ تلازم ہے. یہ حاصل ہے فصل کا. بات سمجھے نہیں؟ غور کریں کہ ہمیں یہاں پر بہت زیادہ رد و ابطال کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انداز میں انہوں نے حیولہ اور صورت کو بیان کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کی، اب تک ہم نے جو ان کے
دلائل ہیں ان کا ہم رد کرتے آئے ہیں. جی تو جب ان کی صورت مزعومہ اور حیولہ مزعومہ ان کا تحقق ہی نہیں ہو پایا, جی 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 ان کا تحقق ہی نہیں ہو پایا, تو تلازم کہاں سے؟ جی اور ان کے بیچ تلازم کی کیفیت اس کی تفصیلات سے میں کیا غرض ہے؟ جی جی بات سمجھے؟ جی اب آپ کہو بھئی بالفرض ایک شے اس کا نام الف ہے اور بالفرض ایک شے اس کا نام با ہے, جی دو فرضی چیزیں, اس میں سے الف با کو لازم, با الف کو لازم, جی مان لو. جی کون روک سکتا ہے الف کو, الف با کو لازم, با الف کو لازم؟ جی اب آپ نے تلازم فرض کیا تو اس کی کوئی کیفیت فرض کر لو. آپ یہ فرض کر لو کہ الف با کے لیے علت ہے, با الف کے لیے علت ہے, جی. یا فرض کر لو کہ دونوں معلول ہیں جیم کا. بھائی جب دو چیزیں ثابت ہی نہیں, خود ثابت نہیں, تو تلازم نہیں, تلازم نہیں تو اس کی کیفیت کون سی, کیفیت سے باس کون کرے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم تلازم کی کیفیت مذکورہ کا رد کریں, ہمیں حاجت نہیں ہے. کیوں حاجت؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا حیولہ مذمومہ اس کی ادلہ ناقصہ ہیں, فاسدہ ہیں, غیر تامہ ہیں. صورت مذمومہ کو ثابت نہیں کر پائے. جب صورت مذمومہ ثابت نہ ہو پائی, حیولہ مذمومہ ثابت ہی نہ ہو پایا, تو جب یہ ثابت نہیں ہو پائے تو اب تلازم کہاں سے؟ جب تلازم نہیں تو اس کی کیفیت سے بحث کرنے کے کیا معنی ہے؟ بات سمجھے؟ یہ جو گفتگو ہے یہ بھی رد ہے ان کا. انہوں نے کہا بھائی حیولہ صورت کو, حیولہ صورت کی علت نہیں, صورت حیولہ کی علت نہیں. ٹھیک ہے, اس انداز میں بات کی. تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کی علت نہیں تو لازمی طور پہ کسی امر ثالث کے معلوم ہیں. ارے بھائی ان کا تحقق کب ہو پایا؟ جب تم عمارت اتنی بڑی کڑی کر رہے ہو. بھائی زید ہی پیدا نہیں ہوا تو تم کہو بھائی زید کے ایک بیٹے کا نام عمر نہیں اور دوسرے بیٹے کا نام بکر نہیں, تو پھر عمر بھی نہیں, بکر بھی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے ایک کا خالد ہوگا دوسرے کا ولید ہوگا. تو بھائی زید ہی پیدا نہیں ہوا, بیٹے کہاں سے آ گئے؟ ان کے نام اگر زید اور عمر نہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ عمر اور بکر نہیں تو کیا فرق پڑے گا جب ان کا تحقق نہیں؟ میری بات سمجھے نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حیولہ اور صورت ہے ان کے جو مذموم حیولہ ہے, تو حیولہ مذمومہ اور صورت مذمومہ ان کے دلائل تام نہیں ہیں. جب دلائل تام نہیں ہیں تو اب ان کے بیچ تلازم کا تصور تو ان کے تحقق کے بعد ہونا ہے. جب تحقق نہیں ہے تو تلازم کا تصور نہیں, تلازم کا تصور نہیں تو اس کی کیفیت سے بحث کی ہمیں کیا حاجت ہے؟ بات سمجھے؟ یہ پہلا ہماری جانب سے ان پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ان سے یہ والا کام نہیں کریں گے. ہم کہیں گے مان ہی نہیں رہے, ہم کہیں گے چلو تھوڑی بہت مان لیتے ہیں تاکہ تمہیں یہ بتائیں کہ مان کر بھی تمہارا مذہب ثابت نہیں ہوگا. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ ٹھنڈے ہوگی بارش میں. تو پہلی بات ہم نے یہ کی ان کے رد میں کہ حیولہ مذمومہ متحقق نہ ہو سکا, صورت مذمومہ متحقق نہ ہو سکی. جب متحقق نہیں تو تلازم کا مرحلہ ہی نہیں آیا. توجہ ہے؟ اب آ جاتے اس بات کی جانب, بھائی چلو صورت اور حیولہ ہیں بھی تمہاری مان لیتے ہیں اور ان میں تلازم بھی ہے, یہ بھی مان لیتے. صورت جس انداز میں آپ نے بیان کی وہ ہم نے مانی, حیولہ جس انداز میں تم نے جو ہے نا وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہم نے مانا. تم نے کہا تلازم, ہم نے کہا مانا. حیولہ صورت کو لازم, صورت حیولہ کو لازم, مانا. توجہ ہے؟ یہ ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سمجھو حیولہ صورت کی علت نہیں, حیولہ صورت کی علت نہیں. بھائی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی حیولہ صورت کی علت ہو تو علت فعلیہ
معلول سے مقدم ہوتی ہے اور حیولہ تو صورت سے مقدم نہیں ہوتا. یہی بات بیان کی ہے. دیکھو نا عبارت دیکھو. وَعْلَمْ أَنَّ الْحَيُّولَ لَيْسَتْ إِلَّةً لِلسُّورَةِ، یہ دعویٰ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْجُودَةً بِالْفِعْلِ قَبْلَ وُجُودِ السُّورَةِ، کیونکہ حیولہ جو ہے وہ صورت کے پائے جانے سے پہلے موجود بالفعل نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ قال امام مرہ، دلیل گزر چکی ہے. وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ لِشَيْءٍ يَجِبُ أَن تَكُونَ مَوْجُودَةً قَبْلَهُ، علت فاعلیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلول سے پہلے پائی جائے، شے سے پہلے پائی جائے. تو جو ہے آپ کی بات پہ دھیان دینا. حیولہ صورت کی علت نہیں. کیوں نہیں؟ کہا کہ اگر علت ہو تو علت تو معلول سے پہلے پائی جاتی ہے. اور ما قبل میں بیان ہوا کہ حیولہ صورت سے پہلے نہیں پایا جاتا. نہیں سمجھے ہو؟ توجہ ہے. اس پر اعتراض سمجھو، سوال سمجھو، بات سمجھنا دھیان سے. ایک ہے تقدم زمانی، ایک ہے تقدم ذاتی. ما قبل میں جو بیان ہوا کہ حیولہ صورت پر مقدم نہیں ہوتا، ذہن میں رکھنا تقدم زمانی کی نفی ہے. آپ اس فصل پہ آئے نا، فصل میں کیا بیان کیا؟ الحیولہ، یہ سوال نمبر 17. فصل فی ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر حیولہ صورت سے مجرد ہوگا تو یا ذات وضع یا غیر ذات وضع وغیرہ وغیرہ. بات میں دھیان دینا. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں بھائی حیولہ صورت سے مجرد نہیں، حیولہ صورت سے مجرد نہیں. توجہ رکھیں، اگر حیولہ کا صورت پہ تقدم ذاتی ہو جب یہ بات پائی جا سکتی ہے. یہاں پر جس تقدم کی نفی ہو رہی ہے وہ تقدم زمانی کی نفی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، یہ چابی ہے، یہ چابی ہے. جب ہم اس کو تالے میں رکھ کے گھماتے ہیں، تالے میں رکھ کے جب ہم اس کو گھماتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں یہ گھوم جاتی ہے. یعنی اس کی حرکت ہاتھ کے ساتھ ہے، ہاتھ سے متاخر نہیں ہے، لیکن متاخر بھی ہے. متاخر نہیں ہے اور متاخر بھی ہے. متاخر کس لحاظ سے نہیں ہے؟ وقت کے لحاظ سے. تاخر زمانی نہیں ہے، میت زمانیہ ہے. ہاتھ کی حرکت اور مفتاح کی حرکت میں کیا ہے؟ تاخر زمانی نہیں ہے، تقدم زمانی نہیں ہے. حرکت ید اور حرکت مفتاح زمانے کے اعتبار سے یکساں ہیں. غور کریں، یہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہاتھ اپنی ذات کے اعتبار سے ہاتھ کی حرکت پہلے ہے. ہاتھ ہلا تو چابی ہلی نا، ایسا نہیں ہے. ہاتھ کو حرکت آئی تو چابی کو حرکت آئی. چابی حرکت میں ہاتھ کی حرکت کے تابع، ہاتھ کی حرکت بذات، چابی کی حرکت بالتبع. ہاتھ کی حرکت کو تقدم ذاتی. تو بات تو ذہن میں رکھیں، ایک ہے تقدم ذاتی، ایک ہے تقدم زمانی. اب چابی کی حرکت اور ہاتھ کی حرکت میں تقدم زمانی اور تاخر زمانی نہیں ہے، لیکن ذاتی تقدم تاخر ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں، کہا کہ الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا. غور کریں، یہ تاخر زمانی کی نفی ہے، تقدم زمانی کی نفی ہے. یہ تقدم تاخر زمانی کی نفی ہے، تقدم تاخر ذاتی کی نفی نہیں ہے. ذاتی پایا جا سکتا ہے. توجہ رکھیں نا، حیولہ صورت پر ذات کے اعتبار سے متقدم ہو، زمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہو، تو یہ بات ثابت ہو، یہ بات کہی جا سکتی ہے. الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ کہی جا سکتی نہیں؟ کہی جا سکتی. بھائی ذاتی تقدم ہے نا، زمانہ تو دونوں کا ایک ہے. جب زمانہ دونوں کا ایک ہے تو الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ صادق آتا ہے. تو یہ جو اس فصل میں بیان ہوا، اس میں جس تقدم کی نفی ہے وہ تقدم زمانی ہے. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی
اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ علت فعلیہ کا معلول پہ تقدم کون سا ضروری ہے، زمانی یا ذاتی؟ ذہن میں رکھنا، ذاتی۔ جی کیا؟ ذاتی۔ یعنی جس کی نفی ہوئی وہ زمانی ہے، جو ضروری ہے وہ ذاتی ہے۔ تو یہ نہ تلبیس ان کی جانب سے، جس کی ماں کا ثابت وہ بھی نہیں ہوا تھا، ثابت وہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہم تمہاری مان کے چل رہے ہیں کہ چلو مان لیا کہ وہ تقدم میں تم نے جو وہاں بیان کیا وہ درست ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہاں سے لازم کیا آتا ہے؟ وہاں سے تقدم میں زمانی کی نفی ہوتی ہے، اور علت کا معلول پر تقدم زمانی ضروری نہیں ہے، تقدم ذاتی ضروری ہے۔ جو منفی ہے وہ زمانی ہے، جو ضروری ہے وہ ذاتی ہے، وہ منفی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دلیل تمہاری تام نہیں ہے، دلیل ناقص صحیفہ سے۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ اس عبارت کو دیکھیں، لأنها لا تكون لأن الهيجولة لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة لما مر، جو گزرا اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا کس کے حوالے کیا، یہ فصل گزری ان الحیولہ لا تتجرد عن الصورہ، اس کے حوالے۔ ہم کہتے ہیں کہ ما قبل میں کیا گزرا؟ ما قبل میں تقدم ذاتی کی نفی ہوئی، تقدم زمانی کی نفی ہوئی، تقدم زمانی کی نفی ہوئی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ علت کا معلول پہ تقدم ذاتی ضروری ہے، زمانی ضروری ہے؟ ذاتی ضروری ہے۔ علت کا معلول پہ تقدم ذاتی ضروری ہے، ما قبل میں جس کی نفی ہو تقدم زمانی ہے، جو ضروری ہے وہ ذاتی ہے، جو منفی ہے زمانی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی دلیل تام نہیں ہے۔ اگر ذاتی منفی ہوتا تو پھر دلیل تام ہوتی، زمانی منفی ہے لہٰذا دلیل تام نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اور جان لو یہ حیولہ نہیں ہے علت صورت کی، کیونکہ حیولہ نہیں ہوتا موجود بالفعل ہے صورت کے پائے جانے سے پہلے۔ کیا دلیل ہے؟ بس اس کے جو گزرا، یعنی ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حیولہ جو ہے وہ صورت سے مقدم نہیں ہو سکتا، جب صورت سے مقدم نہیں ہو سکتا کیا کہا؟ اور علت فعلیہ شے کی واجب ہے کہ وہ اس سے پہلے موجود ہے۔ آپ کو بتایا کہ وہاں پر قبلیت ذاتیہ ضروری ہے، جس کی نفی ہے وہ قبلیت زمانیہ ہے، جو ضروری ہے وہ قبلیت ذاتیہ ہے۔ باہم کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ ایک اور بھی اعتراض ہے یہاں پر، وہ کیا؟ وہ یہ کہ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تھا کہ الحیولہ لیست علتا للصورہ، الحیولہ لیست علتا للصورہ، دعویٰ یہ ہے، دعویٰ ہے الحیولہ لیست علتا للصورہ، حیولہ صورت کی علت نہیں ہے۔ دعویٰ ہے مطلق علیت کی نفی، اور دلیل میں علت فعلیہ کی نفی کی جا رہی ہے۔ دلیل دعویٰ کے موافق نہیں، مطابق نہیں، دعویٰ ہے مطلق علیت کی نفی، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے علت فعلیہ کی نفی پر۔ تو یہ دوسرا اعتراض ہے کہ جو دلیل ہے وہ دعویٰ کے مطابق نہیں، تقریب تام نہیں۔ یہ دو اعتراض ہیں۔ ایک تو ابتدائی طور پر اعتراض کرتی ہے بھئی یہ باتیں جو تم آپ تلازم کی بات کر رہے ہو یہ ساری کی ساری باتیں موقوف ہیں حیولہ اور صورت کے تحقق پر، کرم دی توجہ کر، تو یہ ساری چیزیں موقوف ہیں حیولہ اور صورت کے تحقق پر، اور حیولہ اور صورت متحقق نہیں ہے، تلازم بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ باتیں پہلے ہو چکی، لیکن مان کے پھر بھی جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اس پر دو وجہ سے ہمارا اعتراض ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد آ جائے یہ پہلی شک پر کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں، اس پہ ہماری بات ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَالصُّورَةُ أَيْضًا لَيْسَتْ عِلَّةً لِلْحَیُّولَةِ، صورت کے حیولہ کی علت نہیں، صورت حیولہ کی علت نہیں۔ توجہ رکھیے، دلیل اس پہ پیش کی کہ صورت کیا ہے، یا ما شکل ہے یا بش شکل ہے، دھیان دینا، یعنی شکل کیا ہے، یا صورت کے ساتھ ہے یا صورت سے پہلے، شکل کیا ہے، یا صورت کے ساتھ ہے یا صورت سے پہلے، اور شکل کیا ہے، وہ حیولہ سے متاخر ہے، شکل حیولہ سے متاخر، بات پہ توجہ دینا، شکل حیولہ سے متاخر، اور حیولہ سے متاخر ہے،
صورت کے ساتھ ہے یا صورت سے پہلے ہے؟ جی اب صورت کو حیولہ کے لیے علت مانو تو پھر صورت حیولہ سے پہلے، جی حیولہ اس سے پہلے صورت، اور صورت کے ساتھ شکل ہے۔ جی جب صورت کے ساتھ شکل ہے تو شکل بھی حیولہ پر مقدم، حالانکہ شکل تو متأخر تھی، جی تباہ بھی حیولہ سے تھی، جی اور اگر شکل کے وہ صورت سے مقدم تو پھر شکل صورت حیولہ، تو شکل حیولہ سے 2 درجے مقدم، جی حالانکہ شکل کیا تھی، وہ تو حیولہ سے مؤخر تھی، جی مؤخر کا 2 درجے تقدم لازم آئے گا۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ اس نے دلیل پیش کی تھی، اس کا خلاصہ ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ جی آپ ذہن میں رکھیں، ہم اس دلیل سے معارضہ کرتے ہیں، معارضہ، اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیہ الدلیل المعلل، معلل نے جس پہ دلیل قائم کی اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا۔ توجہ رکھیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی شکل کیا ہے، وہ یا ماس سورہ ہے یا بس سورہ ہے، یا ماس سورہ ہے یا بس سورہ ہے۔ ہم نے کہا شکل کیا ہے، شکل کیا ہے؟ شکل اس حیت کو کہا جاتا ہے جو ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو۔ ماقبل میں ہم شکل کی تعریف پڑھ چکے۔ شکل اس حیت کا نام ہے جو ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو، وہ حیت، توجہ رکھنا، وہ حیت جو ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو۔ غور کرو، جب یہ حیت شکل ہے، یہ حیت شکل ہے جو احاطہ ان حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہے، تو پہلے وہ حدود ہوں گی تو بعد میں شکل ہوگی۔ توجہ ہے نہیں؟ جی اگر حدود ہی نہ ہوں تو شکل ہوگی؟ اچھا وہ حدود، اچھا شکل حدود سے متأخر، توجہ رکھنا، حدود کیا ہیں؟ وہ احاطہ مقدار، احاطہ مقدار ہوگی تو حدیں ہوں گی، شکل ان سے پہلے حدود، اس سے پہلے حدود، حدود سے پہلے مقدار۔ غور کرو، مقدار کس سے پہلے؟ مقدار تو جسم کی ہے، مقدار جسم سے پہلے، اور جسم کے بارے میں تم نے کیا کہا؟ حیولہ صورت کا مجموعہ نہیں، جسم کیا ہے؟ حیولہ صورت کا مجموعہ۔ جب جسم ہے حیولہ صورت کا مجموعہ تو غور کریں کہ جسم پہلے تو وہاں پر حیولہ صورت پہلے، شکل سے پہلے حدود سے پہلے مقدار سے پہلے جسم سے پہلے حیولہ صورت۔ تم نے کیا کہا تھا؟ شکل ماس صورت ہے یا شکل کے یہ ماس صورت ہے یا صورت سے پہلے؟ غور کرو، شکل تو صورت سے کئی درجہ مؤخر ہے۔ یہ ہم نے معارضہ کیا ہے، بات سمجھے؟ جواب اس کو دینا ہے جو مدعی ہے یہاں پر، جو مستدل ہے، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جو شکل ہے وہ ماس سورہ ہے یا قبل سورہ ہے، یعنی صورت یا ماس شکل ہے یا بس شکل ہے۔ تو اس پر یہ معارضہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرنا، شکل ہے کیا؟ شکل اس حیت کا نام ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہوا ہے، جو ایک یا ایک سے زیادہ حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو، وہ شکل ہے۔ بات پہ دھیان دیں کہ وہ حیت ان حدود سے حاصل، تو شکل سے پہلے وہ حدود ضروری ہے۔ وہ حدود احاطہ مقدار کی محیط ہے تو مقدار ضروری، مقدار کے وہ جسم کی ہے تو جسم ضروری، جسم کے مرکب ہے حیولہ صورت سے تو جسم سے پہلے حیولہ صورت درجہ میں، شکل سے پہلے حدود سے پہلے مقدار سے پہلے جسم سے پہلے حیولہ صورت تو کئی درجہ پہلے ہے شکل سے۔ تم نے کیسے کہہ لیا کہ بھئی شکل یا ماس سورہ ہے، صورت یا ماس شکل ہے یا بھی شکل ہے؟ یہ تو اتنے درجے شکل پر مقدم ہے، بات سمجھے نہیں؟ صورت جو ہے وہ کئی درجے، دیکھو نا، صورت پھر جسم پھر مقدار پھر حدود پھر شکل،
تو شکل اتنے درجات مؤخر ہے صورت سے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صورت جو ہے وہ یا ما شکل ہے، بھی شکل ہے، یہ معارضہ؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے، یہ معارضہ کر دیا۔ اس کا وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ لو۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے بیان کیا یہ مطلق صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلق صورت ہے، ماہیت ہے صورت جسمیہ کی۔ یہاں پر ما شکل ہے، بھی شکل جس کو کہہ رہے وہ صورت شخصیہ ہے۔ وجہ ہے نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غور کرنا کہ یہ جو جواب ہے یہ ما قبل، دیکھو نا، ما قبل میں تلازم کس پہ بیان کیا تھا؟ تلازم ماہیت صورت اور ایولہ کے بیچ بیان کیا تھا، یا صورت شخصیہ اور ایولہ کے بیچ بیان کیا تھا؟ صورت شخصیہ کا تو بیان ہی نہیں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ما قبل میں جو تلازم کا دعویٰ کیا تھا وہاں پر صورت شخصیہ کی بات نہیں ہوئی، وہاں پر صورت جسمیہ کی ماہیت کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، جو تلازم ثابت کر کے آئے ہیں وہ صورت جسمیہ، اس کی ماہیت اور ایولہ کے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اعتراض ہوا تو کہتے نہیں، ہماری مراد صورت شخصیہ ہے، اس کے بیچ تو آپ نے تلازم ثابت نہیں کیا تھا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہی نہیں تھا۔ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ جواب اس لیے کمزور ہے کہ اس میں انہوں نے دعویٰ اپنا بدل دیا۔ سمجھے بات کو؟ یہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی ہماری مراد صورت شخصی ہے، لیکن جواب کمزور اس لیے ہے کہ دعویٰ بدلا جا چکا ہے۔ ذہن میں رکھیں، جب دعویٰ بدلا جائے تو انسان جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ دعویٰ ہی آپ بدل دیں تو ثابت ہو گیا کہ آپ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پائے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک اور بات بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ مانا اور صورت بھی نہیں علت ایولہ کے لیے، کیونکہ صورت واجب ہے اس کا وجود یا شکل کے ساتھ یا شکل کے سبب۔ چلے بھائی تمہاری مانی یار، صورت شخصیہ لے لیتے، صورت ہم منع وارد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو تم نے کہا کہ صورت یا ما شکل ہے یا بھی شکل ہے، لا نسلم ذالک، کیا؟ لا نسلم ذالک، ہم منع وارد کرتے ہیں، ہم نے اس پہ منع وارد کیا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تم دلیل پیش کرو، آپ دلیل بھی سمجھ لینا دھیان سے۔ کہتے ہیں بھئی صورت جو ہے وہ یا ما شکل ہے یا بھی شکل ہے، یا ما شکل ہے بھی شکل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے گفتگو کے دوران پہلے جب ان کے اس مقام کی تقریر کی تھی تو آپ کو بتایا تھا، یہ کہتے ہیں بھئی جو صورت ہے نا، جو شکل ہے وہ صورت سے مؤخر نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ شکل صورت سے مؤخر نہیں، مؤخر نہیں تو یہ ساتھ ہے پہلے۔ وجہ ہم پوچھتے ہیں مؤخر کیوں نہیں ہے، مؤخر کیوں نہیں ہے، اس کی دلیل سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی صورت جو ہے وہ شکل کی علت نہیں، اگر صورت شکل کی علت ہو تو شکل صورت سے مؤخر، جب علت نہیں تو تاخر لازم نہیں ہے، تاخر ثابت نہیں ہوا۔ بات سمجھے؟ یہی دلیل ہے ان کی۔ آپ غور کریں، اس سے یہ اگر یہ بات ثابت ہو آپ کی تو بات اتنی ہوئی نا کہ علت نہیں، اور شکل کا صورت سے وہ تاخر نہیں جو تاخر معلول کا علت سے ہوتا ہے، فقط اتنی بات۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی متاخر نہیں؟ اب دیکھو بے شمار چیزیں دوسری چیزوں سے مؤخر ہوتی ہیں، تو کیا تاخر کے لیے فقط ایک ہی سبب بے علت ہوگی؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات خود ان کی کمزور ہے کہ بھئی شکل صورت سے مؤخر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علت جو ہے، جو شکل صورت ہے وہ اس کی علت نہیں، علت کی اگر نفی ہوتی ہے تو اس سے جو تاخر ہے اس کی نفی لازم نہیں ہے۔ بات پتہ نہیں سمجھو؟ نہیں، دوبارہ سمجھو۔ یہاں پر جنہوں نے کہا انما یجب وجودھا مع شکل اور بالشکل، یا شکل کے ساتھ یا شکل کے سبب، ہم کہتے ہیں کہ توجہ رکھیے،
ہم کہتے ہیں کہ لا نسلم ذالک، جی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے جی کہ صورت کے ما شکل ہے بھی شکل ہے، جی ہمیں تسلیم نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ صورت کیا ہو وہ قبل شکل ہو جی جی اور شکل کیا ہو بعد صورت ہو. نہیں سمجھے بات؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں جی شکل جو ہے وہ صورت سے مؤخر نہیں ہوتی، جی شکل صورت سے مؤخر نہیں ہوتی. ہم نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیوں نہیں ہوتی؟ کہنے لگے جی اس لیے نہیں ہوتی کہ صورت جو ہے وہ اس کی علت نہیں ہے، جی صورت شکل کی علت نہیں ہے. تو غور کرو، یہ کوئی بات ہے کہ صورت علت نہیں ہے، تو جب علت نہیں ہے تو لہٰذا مؤخر نہیں ہوگی. علیت کی نفی سے تقدم کی نفی نہیں ہوتی، تاخر کی نفی نہیں ہوتی. جی اگر تمہاری یہ بات ثابت ہو جائے کہ صورت شخصیہ صورت جسمیہ وہ شکل کی علت نہیں، اگر ثابت ہو جائے تو محض علیت کی نفی ہوگی، شکل کے صورت سے تاخر کی نفی نہیں ہوگی. اور کو جب تک تاخر کی نفی نہیں تو مائیت اور قبلیت ثابت نہیں. جب مائیت اور قبلیت ثابت نہیں تو تمہاری دلیل سامنے. بات سمجھے نہیں؟